بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. صدق الله مولانا العظيم. اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک رات میں جمع ہیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عظیم معجزہ اور آپ کی عظیم فضیلت کی یاد میں مجلس منعقد کر رہے ہیں اور آپ کے ذکر پاک سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کر رہے ہیں. قرآن مجید کی سورہ اسراء کی پہلی آیت کے پہلے 5 الفاظ کی میں نے تلاوت کی. پہلے میرا خیال تھا کہ میں پوری آیہ کریمہ کی تلاوت کروں اور تھوڑی تھوڑی باتیں اس پوری آیہ کریمہ میں بیان ہونے والے نکات کے حوالے سے عرض کروں، لیکن میں نے اب محسوس کیا کہ بات طویل ہو جائے گی، سو صرف پہلے 5 مبارک الفاظ پر اکتفا کیا. ان ابتدائی الفاظ میں اللہ تبارک و تعالی نے 4 اشارے فرمائے. کتنے؟ 4 اشارے فرمائے. پہلا اشارہ لفظ سبحان میں ہے. دوسرا اشارہ لفظ الذی میں ہے. تیسرا اشارہ اسرا میں ہے اور چوتھا اشارہ لیلا میں ہے، جس کو تنوین کے ساتھ فرمایا لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. لفظ لیل. بس تھوڑی تھوڑی وضاحت ان 4 اشارات کی کرتا ہوں. لفظ سبحان میں اشارہ تقدیس ہے.
کون سا اشارہ ہے؟ اشارہ تقدیس. لفظ الذی اور بعبدہ، ان دونوں الفاظ میں اشارہ اخفاء ہے. اخفاء کا اشارہ. اسرا میں اشارہ سر ہے، اور لیلا اس میں اشارہ حب ہے، اشارہ محبت. چار اشارے اللہ رب العزت نے اس مقام پر فرمائے. سبحان الذی میں لفظ سبحان جو اشارہ تقدیس کو بیان کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے پاک ہے وہ ذات، یعنی ہر شے سے فرا اور بلند و بالا ہے وہ ذات. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ذات ہے جسے کوئی پا نہیں سکتا، یعنی تمہارے پانے سے بلند ہے، تمہارے پانے سے بلند ہے. یہ وہ ذات ہے جسے کوئی دیکھ نہیں سکتا. سبحان کا اشارہ بتا رہا ہے، وہ دیکھے جانے سے پاک ہے، اشارہ تقدیس ہے. دیکھے جانے سے پاک ہے. یہ وہ ذات ہے جسے کوئی سن نہیں سکتا، وہ سنے جانے سے پاک ہے. یہ وہ ذات ہے جسے کوئی سمجھ نہیں سکتا، وہ سمجھ میں آنے سے پاک ہے. یہ ہے پاک ہے وہ ذات. پاک کی تفسیر. یہ وہ ذات ہے جسے کوئی چھو نہیں سکتا، وہ چھوئے جانے سے پاک ہے. وہ جہتوں سے پاک ہے، تو کوئی اسے کسی سمت سے دیکھ نہیں سکتا. جب وہ ذات سمتوں اور جہتوں سے پاک ہے تو کوئی اس کے قریب نہیں ہو سکتا. جب اس کی جہت ہی نہیں ہے تو آپ قریب کس سمت سے ہوں گے؟ وہ مکان سے پاک ہے، وہ مکان سے پاک ہے. تو جب اس کا مکان ہی کوئی نہیں تو آپ قریب کہاں ہوں گے؟ وہ یہاں اور وہاں سے پاک ہے، وہ یہاں اور وہاں سے پاک ہے. سبحان الذی، وہ پاک ہے ہر شے سے، کیفیت سے پاک، کمیت سے پاک، محسوسیت سے پاک، ادراک سے پاک، مفہوم ہونے سے پاک، معلوم ہونے سے پاک، منظور ہونے سے پاک، معقول ہونے سے پاک. نہ عقل میں آ سکتی ہے، نہ فہم میں آ سکتی ہے، نہ نگاہوں میں آ سکتی ہے، نہ ادراک میں آ سکتی ہے. ہر شے سے پاک. تو باری تعالیٰ جب تو ہر شے سے پاک ہے اور دیکھے جانے سے بھی پاک ہے، تو پھر دیکھنے والے نے تمہیں کس طرح دیکھا؟ پھر ملاقات کرنے والے نے تجھ سے ملاقات کیسے کی؟ سبحان، وہ تو پاک ہے، اسے کوئی مل بھی نہیں سکتا، اسے کوئی مل بھی نہیں سکتا. تیرا محبوب تجھے ملا کیسے؟ تیرے محبوب نے تجھ سے ملاقات کیسے کی؟ اب یہ قرآن مجید جو ذہن میں تھا یہ مضمون بدل گیا، یہ اور مضمون چل پڑا. وہ جو تھا اس وقت خیال میں وہ
ہم شروع سے کسی اور سڑک پہ چڑھ گئے. ہم ایک جگہ چوک میں کھڑے تھے, کئی سڑکیں نکل رہی تھی, خیال تھا اس سڑک سے جاتے ہیں, بے دھیانی میں قدم دوسری سڑک پہ پڑ گیا. کیا؟ بے دھیانی میں قدم دوسری گلی میں پڑ گیا. اتنا پتا ہے کہ گلیاں ہیں ساری یار کی, ہیں ساری اسی کی, اور وہی کو بکو ہے اور وہی سو بسو ہے. اتنی سمجھ ہے کہ جس گلی میں بھی جائیں گے جائے گا اسی کے دروازے پر ہی ہے راستہ. تو خیر اتنی بات بتا دوں کہ وہ جو اس راستے پر چلنے کا خیال تھا وہ بدل گیا. وہ اب بالکل ایک نیا راستہ شروع ہو گیا. اس لیے میں نے یہ قرآن مجید تھا, اس کو اٹھا کے یہاں رکھ دیا. اس پر میں نے کچھ اشارے لکھے تھے, وہ میں نے اٹھا کے رکھ دیا کہ جب وہ سڑک ہی بدل گئی, جب وہ سڑک ہی راستہ ہی بدل گیا تو اب اس کے بعد اس کی بات کیا کریں. اور جو لوگ اشاروں سے واقف ہوتے ہیں وہ ہمیشہ راستے بھول جاتے ہیں. تو فرمایا سبحان, پاک ہے, ہر شے سے پاک. باری تعالیٰ جب تو ہر شے سے پاک ہے تو پھر یہ تو ہم تو اس آیت کو آیت معراج سمجھتے ہیں, اور اس میں معراج کا ذکر ہے, تیری ملاقات کا ذکر ہے. تو پھر ملاقات کرنے والے محبوب نے تجھ سے ملاقات کیسے کی؟ تو ملاقات کیے جانے سے بھی پاک ہے. قریب ہونے والا محبوب تیرے قریب کیسے ہوا؟ خود تو فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى, دیکھنے والے نے ایسا دیکھا نہ آنکھ جھپکی نہ بھٹکی. تو دیکھے جانے سے بھی پاک ہے. پھر تیرا محبوب تیرے قریب کیسے ہوا؟ تو خود فرماتا ہے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. تو خود اعلان کرتا ہے میں تو ہر شے سے پاک ہوں, تو کوئی تیرے قریب کیسے ہوا؟ تو سنے جانے سے پاک ہے, تو سننے والے محبوب نے تجھے سنا کیسے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں سبحان, میں پاک ہوں, کوئی مجھ سے مل نہیں سکتا, کوئی میرے قریب نہیں آ سکتا, کوئی مجھے دیکھ نہیں سکتا, کوئی مجھے سن نہیں سکتا. تو پھر یہ ماجرا کیا ہوا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے اسی میں جواب دے دیا ہے. میرے محبوب نے کب کہا ہے کہ میں اور خدا سے ملا؟ میرے محبوب نے کب کہا ہے کہ میں خدا کے قریب ہوا؟ میرے محبوب نے کب کہا ہے کہ میں نے اس کو دیکھا؟ اور میرے محبوب نے کب کہا ہے کہ میں نے اس کو سنا؟ میرا محبوب تو بولا ہی نہیں, وہ تو خاموش کھڑا ہے. یہ تو میں اعلان کر رہا ہوں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے محبوب کو خود سے ملایا, جس نے محبوب کو خود سے ملایا, جس نے محبوب کو بلایا, جس نے محبوب کو اپنا آپ سنایا, جس نے محبوب کو اپنا آپ دکھایا, جس نے محبوب کو اپنے قریب کیا. میں فرما رہا ہوں کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی. تو میں تو ایسا پاک ہوں کہ از خود کوئی میرے قریب آنے والا ہی نہ تھا, از خود کوئی میرے قریب آ ہی نہیں سکتا تھا. جنہوں نے از خود دیکھنے کی کوشش کی ان کا حال کوہ طور سے پوچھ لیجیے. بتائیے حاجی الیاس صاحب, جنہوں نے از خود دیکھنے کی التجا کی تھی ان کا حال کوہ طور سے پوچھ لیجیے. اس لیے مجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا مگر پاک ہے, میں پاک ہوں. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنا آپ, جس نے اپنا جلوہ کرایا, جس نے اپنے محبوب کو اپنے قریب بٹھایا, جس نے محبوب کو اپنا آپ سنایا. اللہ رب العزت نے لفظ سبحان میں سارے سوالوں کا جواب دے دیا. اپنی تقدیس بیان کر دی اور تقدیس کے ساتھ معراج کے باب میں اپنی قدرت بیان کر دی.
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کسی کو اپنے قریب نہ کرے تو کوئی اس کے قریب نہیں ہو سکتا. تو قریب وہی ہوتا ہے جسے وہ خود قریب کرتا ہے. کسی بندے میں مجال نہیں کہ وہ اس کے قریب ہو سکے. بندے میں مجال نہیں کہ وہ اس کے قریب ہو سکے. جس کو قربت ملی اس کے عطا کرنے سے ملی، اس کے عطا کرنے سے ملی. اور جس کو جلوہ ملا اس کے عطا کرنے سے ملا. جس کو معرفت ملی اس کے عطا کرنے سے ملی. سو اس کی بارگاہ میں جس کو جو جگہ ملی اس کے عطا کرنے سے ملی. یہ ہے لفظ سبحان کا معنی. یہ وہ ہستی ہے کہ وہاں کوئی دم نہیں مار سکتا، وہاں کوئی دم نہیں مار سکتا. کوئی سمت اور جہت اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ کوئی اس کی طرف جا سکے. کوئی مکان نہیں ہے جہاں وہ رہتا ہو، اور کوئی جگہ نہیں ہے جہاں سے اسے پایا جا سکے. لہذا کوئی اس کو پا نہیں سکتا، کسی کو وہ مل، کوئی شخص کوشش کرے تو وہ مل نہیں سکتا، کوئی شخص کوشش کرے تو وہ مل نہیں سکتا. سو جس کو بھی وہ ملا ہے خود ملا ہے. جس کو بھی ملا ہے ہائے 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 خود ملا ہے. اب اس کی مرضی، کبھی جاگنے والوں کو مل جائے، کبھی سوتے ہوں کو مل جائے. کئی جاگن کئی جاگ نہ جانن، کئی جاگ دیاں دی ستے ہوں، کہ کنہ نو رب ستیاں ملیا. کنہ نو رب ستیاں ملیا، کئی جاگ دے بھی گئے مٹھے ہوں. تو وہ جس کو بھی ملا ہے خود ملا ہے. کوئی بندہ اس کو مل نہیں سکا. یہ بات ہے سبحان کی. کیا؟ سبحان. پھر فرمایا الذی، پاک ہے وہ ذات. یہاں پہلے اللہ نے اپنی تقدیس بیان کر دی. کیا؟ شان توحید کا بیان ہو گیا، شان توحید کا بیان ہو گیا. اب فرمایا الذی، پاک ہے وہ ذات. اس نے سبحان اللہ نہیں کہا کہ پاک ہے اللہ، پاک ہے رحمان. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. قرآن مجید شروع ہو رہا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنا نام لیتا ہے، صفات ذاتی نام لیتا ہے، صفاتی نام لیتا ہے، پہچان کرواتا ہے، اپنی پہچان کرواتا ہے. مگر یہاں کوئی ایسی بات ہے کہ جہاں اس نے فرمایا سبحان الذی، اپنا نام تک بھی نہیں لیا، اپنا نام نہیں لیا، اپنی پہچان بھی نہیں کروائی. پاک ہے وہ ذات. کس کی؟ نام نہیں لیا. یہ اشارہ اخفا ہے اور اشارہ غیب ہے. پاک ہے وہ ذات، نام لیا. بولیے، اللہ کہا، رحمان کہا، رحیم کہا، غفور کہا، مستعان کہا، رب کہا، مالک، کچھ کہا. پاک ہے الذی، وہ ذات. وہ ذات کہہ کے ساری بات غیب اور اخفا میں رکھ لی، پردے میں رکھ لی. پاک ہے وہ ذات. اگر کوئی پوچھے کون سی ذات، جواب ہے تمہیں کیا. جس کو خبر نہیں، جو پوچھتا ہے کون سی ذات، اسے بے خبر ہی رہنے دو. اپنا ذکر کیا. وہ ایک شعر ہے تقی الدین انجم صاحب کا کہ یہ احتیاط تمنا
یہ احترام جنو، یہ احتیاط تمنا، یہ احترام جنو کہ تیری بات کروں اور تیرا نام نہ لوں. یہ اپنی بات تو کی تھی الذی، وہ ذات، لیکن آگے اسرا بعبدہ، جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو. نہیں فرمایا محمد کو، نہیں فرمایا نبی کو، نہیں فرمایا رسول کو. محبوب کا ذکر کیا تو نام نہیں لیا، اپنا ذکر کیا تو نام نہیں لیا، کہ تیری بات کروں اور تیرا نام نہ لوں. نہ اپنا نام ظاہر کیا، نہ محبوب کا نام ظاہر کیا. دونوں کی پہچان کسی کو نہیں کروائی، دونوں کی پہچان نہیں کروائی، اس لیے کہ یہ پہچان ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہے. یہ پہچان ہر کسی کے نصیب میں نہیں. یہ پہچان اتنی ارزاں شے نہیں کہ ہر کسی کو دے دی جائے. غیروں سے چھپا لیا حقیقت کو. مطلب یہ ہے کہ نہ اس کی حقیقت تحت الثری سے عرش معلی تک کوئی جان سکتا ہے، اور نہ بعبدہ کے پردے میں جو چھپا ہے، نہ الذی کے پردے میں جو چھپا ہے، نہ اس کی حقیقت کوئی جان سکتا ہے، اور نہ بعبدہ کے پردے میں جو چھپا ہے اس کی حقیقت کو کوئی جان سکتا. دونوں کی حقیقت پردے میں، دونوں کی حقیقت پردے میں. اسے بھی ظاہر نہیں کیا اور اسے بھی ظاہر نہیں کیا. اس لیے کہ جو محبوب کی حقیقت جو ظاہر نہیں کی جاتی، کس کے لیے ظاہر نہیں کی جاتی؟ غیروں کے لیے ظاہر نہیں کی جاتی. اور کیا جب وہ ظاہر نہیں کی جاتی تو اپنے بھی نہیں جانتے؟ نہیں، اپنے تو سارا کچھ جانتے ہو. فرمایا ظاہر کس کے لیے کرنی ہے؟ اپنے تو جانتے ہیں بغیر ظاہر کیے بھی. جس کو جنوانا ہے وہ تو جانتا ہے. اس کی حقیقت، وہ الذی کی حقیقت عبدہ، عبد جانتا ہے، اور عبدہ کی حقیقت الذی جانتا ہے. جس کو اس نے جاننا ہے وہ جانتا ہے، اور جس کو اس نے جاننا ہے وہ جانتا ہے. اور سوائے دو کے باقی غیر ہیں، ان کو جتانے کی ضرورت ہی نہیں. وہ اسے جانتا ہے اور یہ اسے جانتا ہے. الذی عبدہ کو جانتا ہے، عبدہ کو جانتا ہے، اور عبدہ بعبدہ وہ الذی کو جانتا ہے، پہچانتا ہے. تو بس پہچان ہے دونوں کو ایک دوسرے کی. بقایا غیر ہیں، بقایا ان کے لیے اس حقیقت کو پردے میں رہنے دو. ان کو اس کے انوار عطا ہو رہے ہیں، اس کی تجلیات عطا ہو رہی ہیں، اس کی برکات عطا ہو رہی ہیں. جو جتنی کوشش کرتا ہے ان حقیقتوں کے قریب جانے کی، اسے اتنا نور، اتنا فیض نصیب ہو جاتا ہے. سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو. اور اس میں ایک نقطہ اور بھی ہے، وہ یہ کہ الذی کا اطلاق بھی ہر ایک پر ہوتا ہے، ہر جاندار پر ہوتا ہے، ہر ایک پر ہوتا ہے، ہر ایک پر ہوتا ہے نا. تو ہر ایک کو الذی کہتے ہیں، تو وہ ہر ایک کو الذی بھی کہتے ہیں، مگر وہ الذی کوئی نہیں ہے. اور عبد بھی ہر ایک کو کہتے ہیں، مگر وہ عبد کوئی نہیں ہے. اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ جس الذی کی بات ہم کر رہے ہیں اس کے جلوے ہر الذی میں ہیں. جس الذی کی بات یہاں ہو رہی ہے اس کے جلوے جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر، جدھر جدھر بھی دیکھا الذی ہی الذی تھا. جس الذی کو دیکھا اسی میں وہ الذی تھا. کیا؟ جس الذی کو دیکھا
اسی میں وہ الذی تھا، وہ الذی ہر الذی میں تھا، مگر کوئی الذی وہ الذی نہ تھا۔ سمجھ آ رہی ہے جی تمام بچوں کو اور باہر والوں کو؟ آج پھر اسی زبان میں بات کر دوں، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں الذی ایک ایسا لفظ ہے، الذی کا مطلب ہے وہ ذات۔ آپ بھی الذی ہیں، عربی میں آپ کو بھی الذی کہیں گے، آپ کو بھی۔ اب سارے الذی بیٹھے اور سب کو جمع کر دیں تو یہ الذین بن جاتا ہے۔ آپ میں سے ہر کوئی الذی ہے، کیا؟ اور اب ساروں کو جمع کر لیں تو الذین ہو جاتے ہیں۔ تو ہر شخص الذی ہے، تو کیا ہر شخص جو الذی ہے کیا یہ وہی الذی ہے جسے سبحان الذی کہا گیا؟ کیا وہی الذی ہے؟ نہیں ہے نا۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر جگہ شرک نہیں ہوتا، وہ بھی الذی اور ہم میں سے بھی ہر شخص الذی۔ کیا شرک ہو گیا؟ بولیے، شرک ہو گیا؟ نہیں، وہ ایسا الذی ہے کہ اسی سے ہر کوئی الذی بنا ہے، اور ہر ایک الذی کے آئینے میں اس الذی کی جھلک ہے۔ تو جیسے جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر ادھر دیکھ، اینما تولو فثم وجہ اللہ۔ چونکہ ہر طرف اسی کا جلوہ ہے، اس لیے اس نے لفظ الذی بولا کہ ہر کسی کو دیکھو اور ہر ایک کے پردے میں میرے حسن کا جلوہ ہے۔ دیکھو تو وہ شخص اور نظر آتا ہے، دیکھو تو وہ نظر آتا ہے، مگر پردہ اٹھاؤ تو میں نظر آتا ہوں۔ دیکھو ہر کسی کو دیکھو تو وہ نظر آتا ہے، ہر کسی کی سمت دیکھو تو وہ الذی نظر آتا ہے، یہ الذی نظر آتا ہے، مگر اس کے تعینات کا پردہ اٹھاؤ تو اس میں وہ الذی نظر آتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا کرا جوئی چرا در پیچ و تابی، کہ او پیدست تو زیر نقابی۔ ایک او الذی ہے، ایک تو الذی ہے۔ فرمایا کیا تلاش کرتا ہے اور پیچ و تاب میں کیوں ہے، پریشان کیوں ہے، بل کیوں کھاتا ہے، گھومتا گردش اور گرداب میں کیوں ہے، کیا تلاش کرتا ہے، کیوں پریشان ہے؟ کہ او پیدست تو زیر نقابی، وہ تو ظاہر ہے، تو ہی زیر نقاب ہے، یعنی وہ ظاہر ہے، مطلب ہے اس کو دیکھنا ناممکن نہیں، اس کو دیکھنا ناممکن نہیں، وہ تو ظاہر ہے، مگر جس میں اس کو دیکھنا ہے وہی زیر نقاب ہے۔ مثلا وہ آئینے میں نظر آ رہا ہے، وہ تو آئینے میں جلوہ گر ہے، مگر نظر کیسے آئے کہ آئینے پر ہی پردہ ہے، وہ آئینے میں جلوہ گر ہے مگر وہ نظر کہاں آئے، کیونکہ خود آئینہ پردے میں ہے۔ اب آئینے سے پردہ اٹھے تو وہ نظر آئے کہ او پیدست تو زیر نقابی، کہ وہ الذی ظاہر ہے مگر تیرا بندے، تیرا الذی پردے میں ہے، تیرا الذی پردے میں ہے، وہ ہر الذی میں ہے، وہ الذی ہر الذی میں ہے، مگر کیا کریں کہ خود تیرا الذی پردے میں ہے۔ پھر تلاش او کنی جز خود نبینی، تلاش خود کنی جز او نیابی۔ پھر جب چونکہ بندہ اپنا الذی پردے میں ہے نا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنا الذی پہچان لیا اس نے وہ الذی پہچان لیا، اصل الذی پہچان لیا، جس نے اپنا الذی پہچان لی، الذی کا مطلب ہے وہ ذات، جس نے اپنی ذات پہچان لی
اس نے اس کی ذات پہچان لی۔ تو فرمایا اگر تم اس کو تلاش کرنے نکلو گے، اس کو تلاش کرنے نکلو گے تو وہ نہیں ملے گا، وہ کیونکہ وہ تو کسی جگہ پر نہیں ہے، وہ تو سبحان ہے، وہ تو کسی مکان میں نہیں رہتا کہ تم تلاش کرنے نکلو اور تمہیں کوئی پتہ بتا دے اور وہاں جا کے اس کو پالو، وہ تو نہیں مل سکتا۔ اس کو تلاش کرنے نکلو گے تو وہ نہیں ملے گا، کیوں؟ وہ سبحان ہے، وہ سبحان ہے، وہ تو ملنے سے پاک ہے، اس کی کوئی جگہ ٹھکانہ کوئی مکان نہیں کہ وہ جہاں مل سکے، وہ یہاں اور وہاں سے پاک ہے، لہذا اسے تلاش کرنے نکلو گے تو وہ نہیں ملے گا۔ تو پھر تلاش خود کنی جزء نیابی، تو پھر اس کو پانا ہو تو کیا کریں؟ علامہ نے فرمایا، علامہ نے کہا کہ اپنے آپ کو، اپنی ذات کو تلاش کر، بندے اپنے الذی کو تلاش کر کہ تیرے الذی میں وہ الذی چھپا ہوا ہے، تمہاری ذات میں وہ ذات چھپی مستور ہے، تمہاری ذات میں وہ ذات چھپی۔ اپنے آپ کو تلاش کرو گے تو سوائے اس کے کچھ نہیں پاؤ گے۔ جب اپنے آپ کو تلاش کرو گے تو پردہ اٹھ جائے گا، پردہ تو جو ہی پردہ اٹھے گا آئینے پہ نگاہ پڑے گی، آئینہ ذات پر، اپنے الذی کے آئینے پہ نگاہ پڑے گی تو اس الذی کا حسن جلوہ گر ہوگا۔ اینما تولو فثم وجہ اللہ، اس لیے اپنے لیے استعمال کیا الذی، بتانے کے لیے کہ میرے جلوے ہر الذی میں، میرے جلوے ہر الذی میں ہیں۔ اب فرمایا اسرا بعبدہ، جس نے اپنے عبد کو سیر کرائی، اور اپنے محبوب کے لیے کیا؟ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ عبد استعمال کیا۔ اور عبد کیا ہے؟ فرمایا وہ عبد ہے، ایک وہ عبد ہے اور ایک ہر کوئی عبد ہے، ایک وہ عبد ہے اور ایک ہر کوئی عبد ہے۔ فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کے حضور عبد ہو کے پیش ہوگا۔ تو آسمان سے زمین تک کی ساری کائنات کا ہر فرد عبد ہے۔ بولیے، زمین و آسمان کی ساری کائنات کا ہر فرد، ہر مخلوق عبد ہے۔ تو محبوب کے لیے فرمایا ہر کوئی عبد ہے، بندے تو بھی عبد ہے اور ایک وہ بھی عبد ہے۔ اور فرق یہ ہے کہ اس عبد کو دیکھنا چاہو تو اس کی حقیقت بھی اسی طرح مستور ہے، الذی کی حقیقت مستور ہے۔ تو باری تعالی سبحان الذی، وہ الذی کہاں ملتا ہے؟ فرمایا اس کی حقیقت ہر الذی میں جلوہ گر ہے۔ تو باری تعالی عبدہ کہاں ملتا ہے؟ فرمایا عبدہ کا نور اور عبدہ کی حقیقت کائنات کے ہر عبد میں جلوہ گر ہے، حقیقت محمدی ہر فرد میں جلوہ گر ہے، حقیقت محمدی کائنات کے ہر فرد میں جلوہ گر ہے۔ حضور کی حقیقت عبدیت ہر عبد میں جلوہ گر ہے۔ بولیے، حضور کی حقیقت ہر عبد میں جلوہ گر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جس کو دیکھو، جس عبد کا پردہ عبدیت اٹھاؤ، اس میں عبدیت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی میں حقیقت محمدی ہے۔ تو زمین و آسمان کی ساری کائنات، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، زمین و آسمان کی ساری کائنات عبد ہے۔ تو جب ساری کائنات عبد ہے تو حضور کی ذات حقیقت عبدہ ہے۔ تو گویا حضور دہ ہونے کے ناطے زمین و آسمان کی ساری کائنات میں جاری و ساری ہے، حضور کی حقیقت ساری کائنات میں جاری و ساری ہے۔ اس کی حقیقت ہر الذی میں، حضور کی حقیقت ہر عبد میں۔ تو گویا اس نے اپنے جلوے الذی ہیں اور مصطفیٰ کے محبوب کے جلوے ہر ایک کے عبد میں چھپا رہے۔
تو گویا ابدیت حضور کا جلوہ اور حقیقت بھی ہے اور ابدیت حضور کا پردہ بھی ہے. سبحان اللہ. ابدیت حضور کی حقیقت بھی ہے اور ابدیت حضور کا پردہ بھی ہے. ہر عبد کا پردہ اٹھاؤ تو اس میں ابدیت مصطفیٰ ہے, حقیقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس لیے فرمایا کہ جنہیں الذی کی پہچان کی طلب ہے اب وہ پہچان لیں, اور جنہیں عبدہو کی پہچان کی طلب ہے وہ بھی پہچان لیں. تو دونوں کو مستور رکھا ہے, دونوں کو مستور رکھا ہے. اور فرمایا اسرا, جس نے سیر کرائی, اس میں اشارہ سر ہے, اشارہ سر ہے, سیر کرائی. تو وہ راز اللہ پاک نے حضور کو سیر کرائی. وہ سیر عالم ناسوت کی بھی ہے, وہ سیر عالم ملکوت کی بھی ہے, وہ سیر عالم جبروت کی بھی ہے, وہ سیر عالم لاہوت کی بھی ہے, وہ سیر عالم ہاہوت کی بھی ہے. اس نے سیر کرائی. اس نے سیر آقا علیہ السلام کے بدن مبارک جسم کو بھی کرائی. اس نے سیر حضور علیہ السلام کے قلب اطہر کو بھی کرائی, نفس مصطفیٰ کو بھی کروائی, جسم مصطفیٰ کو بھی سیر کرائی, نفس مصطفیٰ کو بھی سیر کرائی, قلب مصطفیٰ کو بھی سیر کرائی, روح مصطفیٰ کو بھی سیر کرائی, سر مصطفیٰ کو بھی سیر کرائی, خفی مصطفیٰ کو بھی سیر کرائی, اخفائے مصطفیٰ کو بھی سیر کرائی. اسرا, جس نے سیر کرائی, ایسی سیر کرائی کہ حضور کا بدن پاک آپ کے نفس لطیف کے مقام پر چلا گیا. ایسی سیر کرائی کہ آپ کا بدن پاک آپ کے نورانی نفس لطیف کے مقام پر چلا گیا, اور آپ کا نفس مبارک قلب انور کے مقام پہ چلا گیا. یہ سیر ہو رہی ہے, جس نے سیر کرائی, جس نے سیر کرائی. اب میں من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, اس کی تفسیر میں نہیں جانا چاہتا. یہ اس کی جو روحانی اور عرفانی تعبیر ہے اس میں ان سیروں کا ذکر ہے کہ مسجد حرام سے چلے, اس کو چھوڑا, پھر مسجد اقصی میں آ گئے. مسجد حرام سے مراد عرفانی تعبیر و تفسیر میں دل ہے, دل کعبہ ہے. اس سے چلے تو مسجد اقصی میں روح میں آ گئے, پھر روح سے چلے سر میں آ گئے, پھر سر سے چلے خفی میں آ گئے, پھر خفی سے چلے اخفا میں آ گئے. من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, ہر پہلا مرتبہ مسجد حرام تھا, اگلا مرتبہ مسجد اقصی تھا, اور یہ سفر جاری رہا. یہ سفر, میں اب اس طرف نہیں جا رہا, پیچھے رہنا چاہتا ہوں. مقصد بات کا یہ ہے کہ جس نے سیر کرائی, آقا علیہ السلام کے ظاہر کو بھی سیر کرائی, باطن کو بھی سیر کرائی, جسد اقدس کو بھی سیر کرائی, روح اقدس کو بھی سیر, انور کو بھی سیر کرائی, سماعت مصطفیٰ کو بھی سیر کرائی, چشمان مصطفیٰ کو بھی سیر کرائی. جس نے اسرا بعبدہ, سیر کرائی اپنے عبد کو, اور عبد کے ہر ہر جز کو, عبد کے ہر ہر لطیفہ کو, عبد کی ہر ہر حقیقت کو, عبد کے ہر ہر پہلو کو, مقام در مقام, منزل در منزل سیر کرائی. یہ راز تھا. یہ کیا تھا؟ راز تھا. اور ثم دنا, سیر شروع ہوئی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی لنوریہ من آیاتنا, سیر چلتی گئی تاکہ ہماری آیتوں کی سیر کرے. سیر آیات بھی ہوئی, سیر صفات بھی ہوئی. ہم اپنی آیتوں کی کو دکھائیں, یہ بھی سیر تھی. اپنی صفات دکھائیں, یہ بھی سیر تھی. پھر اپنی صفات کے انوار میں سے گزاریں, یہ بھی سیر تھی. پھر اپنی صفات کا رنگ چڑھا دیں, یہ بھی سیر تھی.
اپنی صفات کا رنگ چڑھا دیں یہ بھی سیر تھی، پھر اپنی صفات کا پیکر بنا دیں، سراپا بنا دیں یہ بھی سیر تھی، پھر قاب قوسین پر پہنچا دیں یہ بھی سیر تھی، مقام دنا تک ٹھہرا لیں لا کر یہ بھی ایک سیر تھی، پھر ثم دنا فتدلا پھر اٹھا کر تدلا کے مقام پر لائیں یہ بھی ایک سیر تھی، فکان قاب قوسین قاب قوسین پر بلا لیں یہ بھی سیر تھی، او ادنا پر لے جائیں یہ بھی ایک سیر تھی۔ تو اسرا ایک ایسی سیر ہے جس کی ابتدا تو ہے انتہا کوئی نہیں۔ اسرا ایک ایسی سیر ہے جس کی ابتدا تو ہے من المسجد الحرام، مسجد حرام سے ابتدا تو ہے۔ اب مسجد حرام کئی مرتبے ہیں جس کی ابتدا تو ہے مگر اس کی انتہا نہیں، چونکہ الہ پھر چلتا جا رہا ہے اور چلتا چلتا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، اس سے بھی قریب تر، اور جب قریب تر کہا تو انتہا کو چھوڑ دیا، انتہا ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قریب تر قربت کا سفر جاری تھا۔ لوگوں تمہارا فہم جہاں تک جا سکتا تھا تم وہاں تک کی سیر سمجھ لو، جب تمہارا فہم رک گیا سیر جاری رہی تمہاری سمجھ ختم ہو گئی۔ عالم سیر مصطفیٰ نے کی، بشریت کو فقط مسجد اقصی تک کی سیر معلوم ہے، مصطفیٰ نے آگے بھی سیر کی مگر بشریت بے خبر ہے۔ پھر مصطفیٰ نے سدرۃ المنتہا تک سیر کی، عالم ملکوت کو خبر ہے، فرشتوں کو خبر ہے، پھر ملائکہ آسمانوں تک جو تھے وہ آسمانوں سے آگے سیر کی، آسمانوں والے رہ گئے، اس سے آگے کی مصطفیٰ نے سیر کی مگر فرشتوں کو خبر نہیں۔ پھر سدرۃ المنتہا سے گزرے تو سدرۃ المنتہا والوں کو خبر ہوئی، پھر سیر اس سے آگے کی مگر جن کا مقام سدرۃ المنتہا تھا انہیں آگے کی سیر کی خبر نہیں۔ براق کے ذریعے سیر کی، وہ سدرۃ المنتہا تک رہی، اس سے آگے براق بھی نہ جا سکا، سیر ہوئی مگر سواری نہ تھی، براق کو خبر نہیں۔ پھر رف آیا، پھر عالم لامکاں میں گئے، پھر قاب قوسین ادنا میں گئے، سیر مرحلہ در مرحلہ، ایک اسٹیشن سے اگلے اسٹیشن پر سیر تو جاری ہے، اسٹیشن بدلتے جا رہے ہیں، مسجد اقصی تھی، آسمان تھا، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آسمان تھا، عرش تھا، سدرۃ المنتہا تھا، سیر میں اسٹیشن بدلتے جا رہے ہیں۔ پھر عالم لامکاں آ گیا اور لامکاں سے چلتے چلتے آواز آئی کہ اب دنا کا اسٹیشن آ گیا، سیر جاری ہے۔ پھر تدلا آ گیا، سیر جاری ہے۔ پھر قاب قوسین آ گیا، سیر جاری ہے، اور وہاں اعلان ہوا۔ اس کے بعد ادنا اسٹیشن ختم ہو گئے، سیر جاری، سیر جاری ہے۔ پھر اس غیر محدود و لا متناہی ذات نے اپنی سیر کرائی، سبحان اللہ۔ پہلے کیا تھی؟ اس کی خلق، عالم خلق کی سیر تھی، پھر عالم امر کی سیر تھی، یہ دنیا کی سیر تھی، پھر آسمانوں کی سیر تھی، پھر عرش کی سیر تھی، سدرۃ المنتہا کی سیر تھی، پھر لامکاں کی سیر تھی، پھر لامکاں کے ان مرتبوں کی سیر تھی، پھر صفات کی سیر تھی، اسماء کی سیر تھی، کیا؟ پھر صفات کی سیر تھی، ان کے انوار و تجلیات کی سیر تھی، پھر ساری سیریں ختم ہو گئیں۔ جب ذات کی سیر کا وقت آیا فرمایا بس اب او ادنا، اب ذات کی سیر شروع ہو گئی۔ اب کیا؟ ذات کی سیر شروع ہو گئی۔ اسرا جس نے سیر کرائی، کب؟ کس وقت؟ لیلا، رات کے وقت۔ رات کا وقت منتخب کیوں کیا؟
اس لیے کہ رات کا وقت قربت کا وقت ہے، رات کا وقت قربت کا وقت ہے، رات کا وقت ندا کا وقت ہے، رات کا وقت مناجات کا وقت ہے، رات کا وقت اللہ پاک نے فرمایا کہ جب رات ہوتی ہے تو میں بھی آسمان دنیا پر نیچے اتر آتا ہوں۔ رات کا وقت جاگنے اور جمانے کا وقت ہے، رات کا وقت ملنے کا وقت ہے، ملاقات کا وقت ہے۔ فرمایا میں بھی جب رات ہوتی ہے تو آسمان دنیا پر بولیے اتر آتا ہوں، اور آسمان دنیا پہ اتر کے یعنی تمہارے قریب آ جاتا ہوں۔ رات قربت کا وقت ہے، قریب آ جاتا ہوں، اور قریب آ کر آسمان دنیا پہ اتر کے تمہیں ندا دیتا ہوں۔ رات ندا کا وقت ہے، آواز دیتا ہوں۔ رات آواز کا وقت ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا؟ کیا وہ دن کو نہیں دیتا؟ دن کو نہیں دیتا؟ دن کو ہمارے قریب نہیں ہوتا؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ تو پتہ چلا یہ قربت کچھ مختلف قربت ہے نا۔ ایک قربت وہ ہے جو ہر وقت رہتی ہے، ایک رات کی قربت ہے جو دن کو نہیں ہوتی۔ ایک قربت وہ ہے جو ابھی چلتے پھرتے بھی اللہ کی ہمارے ساتھ ہے اور ہماری اللہ سے ایک قربت ہر لمحہ رہتی ہے۔ ایک قربت وہ ہے جو سجدے میں ہوتی ہے۔ اب کیا یہ مصلی ہے؟ مصلی ہے، آپ کھڑے ہیں، یہ بھی قربت ہے، اس میں بھی ایک قربت ہے، مگر جگہ بھی وہی، انسان بھی وہی، 4-6 فٹ کی جگہ ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ انسان جب سجدے میں جاتا ہے تو حکم ہوتا ہے کہ اب یہ اللہ کے قریب ہو گیا، اب یہ اللہ کے۔ تو ایک قربت وہ تھی جو حالت قیام میں تھی، مگر جو قربت سجدے میں ہے وہ قیام کو نصیب نہیں۔ ہائے ہائے، سجدے کی قربت سے قیام بے خبر ہے۔ ہائے ہائے، سجدے کی قربت سے قیام بے خبر ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سجدے کی قربت سے بولیے قیام بے خبر ہے، اور رات کی قربت سے دن بے خبر ہے۔ رات کی قربت سے دن بے خبر ہے۔ اس رات میں اللہ پاک نے فرمایا کہ میں خود اتر آتا ہوں آسمان دنیا میں اور آ کر آواز دیتا ہوں تو کوئی مانگنے والا ہے تو مانگ لو۔ تو یہ رات علامت ہے قریب ہونے کی۔ تو باری تعالیٰ ہر ایک کو تو رات آسمان دنیا پر آ جاتا ہے اور خود بلاتا ہے اور اپنی قربت سے نوازتا ہے۔ تو یہ کیسی قربت تھی؟ فرمایا یہ دنیا میں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انسان بستے ہیں، یہاں جب دنیا میں آتا ہوں تو یہ رات کی قربت وہ قربت ہے جو ہر ایک کو دیتا ہوں۔ جو اس قربت میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ شریک ہوتے ہیں اور اپنے اپنے نصیب کے مطابق کوئی کم کوئی زیادہ پاتا ہے، مگر اصلاً اس قربت میں ہر کسی کو شریک کرتا ہوں۔ تو جب خود آتا ہوں نیچے تو قربت عام دیتا ہوں، اور اس رات خیال آیا کہ محبوب کو قربت خاص دوں، ایسی قربت دوں کہ کائنات میں کوئی اس میں شریک نہ ہو۔ جب یہاں آتا ہوں تو ہر کوئی ہوتا ہے، ساری مخلوق ہوتی ہے، انبیاء بھی ہوتے ہیں، رسول بھی ہوتے ہیں، اولیاء بھی ہوتے ہیں، مومن بھی ہوتے ہیں، فاسق فاجر، ہر انسان، ساری کائنات انسانی ہوتی ہے، یہ ملائکہ بھی ہوتی ہے۔ یہاں آتا ہوں تو ہر ایک کو قربت دیتا ہوں، پھر اس قربت میں ہر کوئی بقدر ظرف حصہ پاتا ہے۔ لیکن باری تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب کو میں نے یہاں آ کر قربت نہیں دی، یہاں آتا تو جتنی قربت بھی دیتا، مگر اصلاً اس قربت میں تھوڑا زیادہ ہر کوئی شریک ہوتا۔ میں نے کہا محبوب یہ ایک عالم قربت ہے، عام قربت کی دنیا ہے، اس عام قربت کی دنیا سے باہر نکلا، جبرائیل لے آ، انسانوں کی قربت کی دنیا سے باہر لے آ، ملائکہ کی قربت کی دنیا سے باہر لے آ، ملکوتی قربت سے اوپر لے آ، جبروتی قربت سے اوپر لے آ، لاہوتی قربت سے اوپر لے آ، وہ قربت جس کا ادراک ملائکہ کو ہے،
جبرائیل کو ہے، سدرۃ المنتہا کو ہے، حتیٰ کہ وہ قربت جس کا اندازہ عرش کو ہے اس کو بھی نیچے چھوڑ دے، لا مکان سے اوپر لا، اس مقام پر لا کہ محبوب تجھے وہ قربت دوں کہ کوئی قربت شریک نہ ہو، وہ قربت دوں کہ کوئی قربت شریک نہ ہو سکے، وہ معرفت دوں کہ کوئی معرفت شریک نہ ہو سکے، وہ مشاہدہ عطا کروں، وہ دیدار دوں کہ کوئی دیدار شریک نہ ہو سکے، تجھ سے وہ کلام کروں کہ اس کلام میں کوئی شریک نہ ہو سکے، وہ سماعت دوں کوئی سماعت شریک نہ ہو سکے، وہ بصیرت دوں کوئی بصیرت قریب نہ ہو سکے، اور تجھے ایسی اپنائیت دوں کہ کوئی اپنا بھی اس میں شریک نہ ہو سکے۔ انہ هو السمیع البصیر، بس ایک ہی رہ گیا، وہی سمیع تھا اس کا، وہی بصیر تھا اس کا، اور وہی سمیع تھا اس کا، وہی بصیر تھا اس کا۔ یہ بھی سمیع و بصیر تھا، وہ بھی سمیع و بصیر تھا۔ اب نہ اس سماعت میں کوئی شریک تھا، نہ اس بصر میں کوئی شریک تھا، نہ اس قربت میں کوئی شریک تھا، نہ اس کلام میں کوئی شریک تھا، نہ اس مقام میں کوئی شریک تھا۔ یہ وہ مقام تھا جسے وحدہ لا شریک کہتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، یہ وہ مقام تھا جسے وحدہ لا شریک کہتے ہیں۔ تھا اس مقام پر وہ بھی اور یہ بھی، تھا اس مقام پر وہ بھی اور یہ بھی، مگر مقام یہ تھا کہ وحدہ لا شریک تھا، وحدہ لا شریک تھا۔ نہ اس کے کام میں کوئی شریک تھا، نہ اس کے کام میں کوئی شریک تھا، دونوں تھے پر مقام وحدہ لا شریک تھا۔ وہ قربت عطا کی۔ ہائے 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 ہائے، یہ معراج تھی، اور جو نماز ہمیں عطا کی گئی اس نماز میں اس معراج کا ایک حصہ رکھ دیا گیا۔ اس نماز میں بس یہ بات ہو گئی، اسے زیادہ نہیں کہنا چاہتا۔ اس نماز میں اس معراج کا حصہ رکھ دیا گیا ہے۔ جب اس مقام وحدہ لا شریک پر جس کو بٹھایا ہو اور انہو ایک کی ضمیر سے بلایا ہو، یہاں وہ عاشق کہتے ہیں ہک ہے ہک ہے ہک ہے، جیڑا ہک نو ڈو کر جانے، کافر تھے مشرک ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر بھلا کوئی واپس آتا ہے؟ پھر کوئی دوئی کی دنیا میں جاتا ہے؟ یہ دوئی کی دنیا، وہ اکائی کی دنیا، یہ دوئی کی جگہ، وہ یکتائی کی جگہ۔ بھلے مقام یکتائی میں ہو کر کوئی دوئی میں آتا ہے کیا؟ کوئی آتا ہے دوئی میں؟ تو جب واپس آنے لگے تو آقا کے لطائف نے، آقا نے کہا باری تعالیٰ اب ایسی اکائی اور یکتائی کی لذتیں دے کر پھر دوئی میں، اب یہ جو لذت آ گئی ہے تو دوئی میں تو بے چینی رہے گی، بےتاب رہے گی طبیعت، وہاں کیا کریں گے؟ فرمایا محبوب جب طبیعت بےتاب ہو کام کرتے رہنا، امت کا کام کرنا، دین کا کام کرنا، مخلوق کا کام کرنا، کرتے 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 غیروں میں رہ کر جب اس رات کی اس لمحے کی یاد ستائے اور طبیعت دوئی کو چھوڑ کر پھر اکائی کی طرف آنا چاہے، دوئی کو چھوڑ کر پھر یکتائی میں گم ہونا چاہے، پھر اس لمحے کی طرف آنا چاہے، تو محبوب ایک تحفہ دے دیتا ہوں تمہیں، ایک تحفہ دے کے بھیجتا ہوں۔ جب طبیعت دوئی میں رہ کر یکتائی میں آنا چاہے تو بلال کو آواز دینا، ارحنا یا بلال، بلال ہماری طبیعت بےتاب ہے، آ یار کا ترانہ گا، اللہ اکبر، نغمہ عشق گا، ازاں ازل سے تیرے حسن عشق کا ترانہ بنی، کسی ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز
تیرے نظارے کا ایک بہانہ بن. ہائے ہائے نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی. ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری. ایسے ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری. اوروں کو دیکھنے کے لیے لوگ آنکھیں کھولتے ہیں, ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھوں کو بند کرنا ہوگا. ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری. اوروں کو دیکھنے کے لیے سر کو اونچا کیا جاتا ہے, ہمیں دیکھنے کے لیے سر کو جھکانا ہوگا. ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری. کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. محبوب جب طبیعت دوئی سے اکتائے گھبرائے اور یکتائی میں آنا چاہے تو اذان کہلوا کے مصلی پر آ جانا, اللہ اکبر کہہ کے سر کو جھکانا تیرا کام ہوگا. کھڑا تو مصلی پر ہوگا, ہم مزے کعبہ قوسین ادنا کے دیں گے. تو مصلی پر آ جانا, حالت نماز میں ہم تمہیں پھر ادنا پہ لے جائیں گے, ادنا پہ لے جائیں گے. تو یہ تو ساری زندگی میں ایک رات دی ہے نا. کیا ساری زندگی میں ایک رات دی ہے محبوب. اب جانے کے بعد ہر روز 5 معراجیں دوں گا. ہر ایک دن میں 5 راتیں آئیں گی. ہر دن میں 5 راتیں آئیں گی. پھر پچھلی رات کی رات بھی آئے گی تہجد کی, پھر باقی بھی. ایک دن ہوگا پر کئی راتیں آئیں گی. شبہائے معراج ہوگی, ہر دن تیرا شب معراج ہوگا. جس وقت بھی تو مصلی پر آئے گا اور ادائے دید سراپا نیاز بن کے کھڑا ہوگا محبوب, لوگ تجھے دیکھیں گے کہ یہاں کھڑا ہے. لوگ دیکھیں گے یہاں کھڑا ہے, حقیقت میں تو ہمارے پاس ہوگا. پھر ہم انہو السمیع البصیر کی وادیوں میں تمہیں لے لیں گے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے. پھر جب نماز کا وقت آتا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نماز کا وقت آتا اچھے بھلے حال میں آقا علیہ السلام ہمارے اندر بیٹھے ہوتے, ہم سے باتیں کر رہے ہوتے, ہم ان سے باتیں کر رہے ہوتے, وہ ہمیں پہچان رہے ہوتے, ہم ان کو پہچان رہے ہوتے. یکایک دیکھتے کہ آقا کے چہرے انور کا رنگ زرد ہو رہا ہے, چہرہ پاک کا رنگ متغیر ہو رہا ہے. اور اچانک دیکھتے جو ہی نماز کا وقت قریب آتا تو ایسے لگتا کہ حضور ہمیں پہچانتے ہی نہیں. یہ پہچان اٹھا لی جاتی, اس پہچان پہ پردہ ڈال دیا جاتا, اس پہچان کا پردہ ہٹا لیا جاتا. ہمیں پہچانتے نہیں, گویا ہمیں پہچانتے ہی نہیں, ایسی کیفیت ہو جاتی. باتیں کرتے کرتے یک لخت ایسا گم ہوتے کہ ہمیں پہچانتے ہی نہیں. وہ پہچانتے کیسے کہ اب جسم یہاں ہے اور مصطفیٰ وہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی, ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی, خود ہماری خبر نہیں آتی, کسی اور کی خبر کیا. تو امت نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا مزہ, اس کیف کا, اس لذت کا, قربت کا, اس دیدار کا کوئی مزہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے. فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین, ایمان والو نماز تمہاری بھی معراج بنا دی. نماز تمہاری بھی معراج بنا دی. نماز کو نماز کر لو, معراج کی لذت, معراج کی حلاوت اور معراج کا کیف اور معراج کا سرور تمہیں بھی حسب حال نصیب ہو جائے گا. حاضرین محترم اور نوجوانان عزیز, بس آج سے, آج معراج کی شب یہ سبق لیں کہ آج کے بعد نماز کو معراج بنا لو. ہائے ہائے ہائے, نماز کو سیر بنا لو. کیا نماز کو اپنی روحانی سیر بنا لو. جب نماز پر آئیں یہ نہیں بھاگم بھاگ آئے, کھڑے ہوئے بھاگے اور چلے گئے, جیسے نماز کا قرضہ اتار رہے ہیں. نماز کا قرضہ نہ اتارا کرو, نماز کا قرضہ نہ اتارا کرو. نماز کو یار کی ملاقات سمجھ کے ادا کیا کرو.
نماز کو شب معراج سمجھ کے، لمحہ معراج سمجھ کے پڑھا کرو کہ جب نماز میں آئے ہر چیز بھول جائے، ہر چیز سے بے خبر ہو جائیں، بیگانہ ہو جائیں، اور اس ہر شے سے بیگانگی میں ایک دیوانگی پیدا کر لو، پھر نماز معراج بن جائے گی۔ تو پھر جتنی صفائی قلب کی، پاکیزگی، طہارت ہوگی، اس حال کے مطابق کچھ نہ کچھ تو ملے گا نا، کچھ نہ کچھ نصیب ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ کرم فرمائے، اور ہمارے طلباء کو، طالبات کو، نوجوانوں کو، کارکنوں کو، تحریک کے لوگوں کو اللہ پاک نماز میں معراج کا فیض عطا کر دے، نماز میں معراج کا فیض عطا کر دے، اور وہ سارے اشارے عطا کر دے جن کا ذکر آج رات کیا گیا، اور وہ ساری سیریں عطا کر دے جو معراج میں ہیں۔ اللہ پاک ہماری نماز ہمارے لیے ہمارا معراج بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے